بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں نماز پہ کہ نماز سے کیا چاہا جا رہا ہے، نماز کا کیا مقصد ہے، نماز کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے براہ راست فائدہ اٹھانے والا عمل۔ نماز سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پہ آ جائے، یعنی جس طرح نماز میں ہم شرائط نماز، ارکان نماز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے تمام احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح نماز سے باہر والی زندگی میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں اور چھوٹے بڑے ہر گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی نماز پڑھو، اور نماز ہمیں بہت زیادہ نماز پہ محنت کرنی ہے۔ ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کی نماز اچھی ہوئی تو وہ نماز روشن اور چمکدار ہو کر دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اور جس شخص کی نماز اچھی نہیں ہوئی تو وہ نماز اللہ سے عرض کرتی ہے کہ اللہ جس طرح انہوں نے مجھے ضائع کیا ہے، انہوں نے میرا حقوق ادا نہیں کیا تو اسے ضائع کر دے، اور وہ نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اللہم حفظنا، اللہ ہم سب کی نماز کو بہتر سے بہتر طریقے پر پڑھنے والا بنائے۔ پاک کا مفہوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں 5 انعامات سے نوازتے ہیں۔ اس کے رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں، عذاب قبر ہٹا دیتے ہیں، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیتے ہیں، پرصراط پر بجلی کی طرح گزار دیتے ہیں، اور یہ کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ میری بہنوں، نماز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں بھیجے، لیکن جب نماز دینے کا وقت آیا تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اپنی حضوری میں ہدیے کے طور پر نماز عطا فرمائی۔ تو نماز کی بہت اہمیت ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اور ہمیں اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے۔ آج سب سے پہلے جو چیز چھوٹتی ہے وہ نماز میں چھوٹتی ہے۔ میری بہنوں، ہم قرآن اگر کھولیں اور معنی کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ حشر میں کافروں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنا ایسا عمل ہے جو انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں ارشاد فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں، مومن کے لیے یہ عبرت کا مقام ہے کہ نماز چھوڑنے والی نہیں ہے۔ یہ ہمارے تصور میں بھی یہ بات نہ آئے کہ نماز ہم سے فوت ہو جائے، چاہے ہم کسی بھی مشغولیت میں کیوں نہ ہو، کسی بھی تقاریب میں کیوں نہ ہو، کیسی بھی ایمرجنسی کیوں نہ ہو، نماز ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ تو ہمیں انشاءاللہ نماز پہ بہت محنت کرنی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش اور بری باتوں سے نماز روک دیتی ہے، یعنی ایک انسان نماز ہی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے تو ان قریب وہ نماز اس کو برائی سے روک دے گی۔ تو ہمیں اپنی نماز پہ بہت محنت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ خود پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کرو، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے رہو۔ ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص نماز خود پڑھتا ہے اور اپنے گھر والوں کو تاکید کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ میری بہنوں، ایک یہ نقد انعام ہے جو دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں۔ اب یہ کہ ہمارے گھر والے نماز کیسے پڑھیں، اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے خود اس کی پابندی کریں۔ جب ہم خود پابندی کریں گے، ہمارے اندر یہ فکر ہوگا کہ ہم سے ایک وقت کی بھی نماز قضا نہ ہو جائے، تو انشاءاللہ ہمارے بچے جب دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ نماز کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، نماز کسی بھی طرح چھوڑتے نہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی نمازی بن جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمیں آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آج سے ایک بھی وقت کی نماز ہم سے قضا نہیں ہوگی، اور جو بھی صورتیں ہم نماز میں پڑھیں یا جو بھی دعائیں ہم نماز میں پڑھیں، انشاءاللہ اسے اچھی طریقے سے ہمیں یاد کرنی ہے، اس کی تلفظ صحیح طریقے سے ادا کرنی ہے،
اس کے معنی کو سمجھنا ہے کہ ہم نماز میں کس کے سامنے کھڑے ہیں، احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں دل نہیں لگتا، خشوع و خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ خشوع و خضوع اس طریقے سے پیدا ہوگا کہ ہم نماز کو اپنی زندگی کا آخری نماز سمجھ کر پڑھیں گے، اور ہم یہ سوچیں گے کہ میں جو نماز پڑھ رہی ہوں، میں تو اپنے رب کو نہیں دیکھ رہی، میں اللہ کو نہیں دیکھ رہی، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب ہم نے یہ سوچا کہ ہم احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، اور ہم معنی کو یاد کر کے تلفظ کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں نماز کی لذت حاصل ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی نماز پہ بہت زیادہ محنت کریں گے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے ساتھ بیان کر رہے تھے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری ایک ایسی امت آئے گی جس کو قرآن ایک کتاب کی شکل میں دی جائے گی، اور وہ اللہ کو دیکھے بغیر اور اپنے نبی کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لائیں گے، اور یہ ایمان ان کے لیے قابل تعریف ہے، اور ان کے نیکیوں کا بدلہ سب سے زیادہ انہیں دیا جائے گا۔ تو آج وہ امت ہم ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اپنے آپ سے غافل ہیں۔ ہم کدھر جا رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ آج ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ ہماری نماز اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ کمزور نماز ہمیں جنت میں کیسے لے کے جائے گی؟ تو اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے اشد ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز پہ بہت زیادہ محنت کرنی ہے، اور ہم اپنے نماز کو بالکل نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم خود بھی نماز پڑھیں گے اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کرتے ہیں آج سے ایک بھی نماز فوت نہیں ہوگی۔ فقط والسلام۔